مفتی کا کام محض کتاب و سنت کے حوالے سے مسائل کا تعین نہیں ہے، اس کی عزت و عظمت کو بحال کرنا بھی ان کے ذمہ موجود ہے۔ دوسری طرف یہ بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کا مدینہ میں آغاز کیا ہے، کیا مسلمانوں کا جو کیپٹل اور دارالحکومت تھا، کیا مسجد نبوی کے علاوہ کوئی اور جگہ تھی؟ اہل علم ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس مسجد کی چار دیواری سے اس ریاست کے جو انتظامی امور تھے، جو اس کا سول سیکریٹریٹ تھا، کیا اس میں کام کرتا تھا اپنے زمانے کے مطابق یا نہیں کرتا تھا؟ کیا معاشی معاملات کے اندر جتنا ریونیو آ رہا تھا اس کا پری آڈٹ اور پوسٹ آڈٹ وہاں پر ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ کیا رقوم کن کو دی جانا ہے، کہاں سے آ رہی ہیں، اور ان محاصل کی کیا کیا تقسیم ہے، کیسے ایک اقتصادی پالیسی کا ایک ابتدائی ڈھانچہ، ایک اصول ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی کے اندر ان کا جی ایچ کیو تھا، جنرل ہیڈ کوارٹر، جہاں سے سرایہ اور جہاں پر وہ سارے غزوات بھیجے جاتے تھے۔ اسی کے اندر فورن آفس تھا جس میں کہ سفیر بھیجے جا رہے ہیں اور مکاتیب لکھے جا رہے ہیں۔ اسی کے اندر ان کا تعلیمی نظام تھا جس میں صفحہ کے اندر علوم پڑھائے بھی جا رہے تھے، علوم بنائے بھی جا رہے تھے۔ اسی کے اندر ان کا سوشل سٹرکچر تھا۔ آج تو علماء شاید یعنی ہمارے اس بات پر کیا کہیں گے، کیا مسجد نبوی کے صحن کو نجران کے عیسائیوں کی ضیافت کے لیے اور استقبال کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا افریقہ سے آنے والے شعبدہ بازوں نے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں کے صحنوں کو آپ جمنیزیم اور سٹیڈیم قرار دیں، لیکن کیا ان مقاصد کے لیے بھی جس میں پاکیزہ تفریح کا تصور ہے، تفریح نہیں، پاکیزہ تفریح کا تصور، کیا اس کے لیے اختیار کیا گیا؟ یہ نہیں۔ ہم نے اپنی مساجد کو صرف 5 وقت کی نمازوں کا مرکز، قرآن مجید کے ناظرہ کے پڑھانے کا، یا کہیں ترجمہ اور اللہ ماشاءاللہ اور چیز، یہ سارے مقاصد بڑے پاکیزہ ہیں، ان کی تحسین کیا جانا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس لیے نظروں کے اندر وہ وسعت پیدا ہونا چاہیے اور وہ وسعت کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مجھے گلہ ہے اور مجھے شکایت ہے کہ ہمارے دینی مدارس نے اس تناظر کو اختیار نہیں کیا ہے جو تمدن کی نشو و نما اور اس کی تبدیلی کے حوالے سے ناگزیر تھی۔ اور دوسرا، ہم نے وہ سارے مسائل جن کی حیثیت ترجیحات سے زیادہ کی نہیں ہے، ہم نے سارے مکاتب فکر کی پوری شان جو ہے انہی ترجیحاتی مسائل کے ساتھ قائم کی ہوئی ہے۔ ہاتھ نیچے باندھنا ہے، اوپر باندھنا ہے، آمین آہستہ کہنا ہے، بلند کرنا ہے، تراویح 8 پڑھنا ہے یا 20 پڑھنا ہے، اور علی حاصل قیاس اسنا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے یہ مکاتب فکر ہیں، کس کے پاس دلیل موجود نہیں ان کاموں کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ راج مرجو کی بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل تو ایک صحیح حدیث پر مبنی ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ حسن حدیث پر مبنی ہے، اس کی حدیث جو ہے وہ خبر واحد پر مبنی ہے، اس کی حدیث جو ہے ایک ضعیف روایت پر مبنی ہے، اس کی حدیث وہ جو ہے جو صحیحین میں نہیں آ سکتی تھی، مستخرجات میں، مصنفات میں، مستدرکات میں، معاجم میں آنے کے قابل تھی، وہ آ گئی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دین کو بازیچے اطفال بنائے ہوئے ہم کہ یہ ساری باتیں جو صرف مزاج سازی کی باتیں، عبادت کیا ہے؟ انسان کا ایک مزاج بناتی، اس کے اندر ایک اخلاقی اور نفسیاتی شعور بیدار کرتی۔ یہ ذریعہ ہیں، بذات خود مقصد نہیں ہے۔ اور ہم نے ذرائع پر ساری اپنی فقہی موشگافیاں اس کے نچھاور کر دیں اور اپنے طلباء کی ذہنی تیاری اس اسلوب میں کرتے ہیں، اسلام شکست کھا جائے، ہمارا مکتب فکر شکست نہ۔ معلوم نہیں ہے کیا یہ باتیں کتابوں میں لکھنے کے لیے اور ان کو محض پڑھنے کے لیے اور اب تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھنے کے لیے یہ باتیں موجود ہیں، یا عملاً کسی معاشرے کی اسلامی تشکیل کے لیے اور ایک اجتماعی اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے کیا ان باتوں کو کہیں استعمال ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک اس سے پہلے کہ کوئی اور ہلاکو اٹھے، اور وہ اٹھ رہا ہے، کوئی پھر 1257-58 والا مرحلہ آئے اور 18 لاکھ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے جائیں، اور پھر اس زمانے کے آخری خلیفہ کے سامنے ایک خوبصورت پلیٹ کے اندر جواہرات رکھے جائیں کہ حضرت ناشتہ فرمائیے۔ پھر وہ 1492 والا عبداللہ جو اندلس کی ساری تہذیبی کمالات کے باوجود کس قسم کی صورتحال سے موجود ہے، اور اس کی ماں نے کہا کہ اگر تم مردوں کی طرح جی نہیں سکتے تھے تو عورتوں کی طرح رونا کیوں شروع کر دیا؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک نفسیاتی مرض کا شکار ہیں۔ جب تک ان نفسیاتی عوارض سے نہیں نکلیں گے، اور نفسیاتی عوارض سے نکلنے کا راستہ پھر کتاب و سنت میں، شریعت میں،
لیکن انہیں ہم اپنی نفسانی اغراض کے لیے اپنے مکتب فکر کی ایک مخصوص فقہی صورتحال کے اندر اس پورے دین کو ڈھال دینا چاہتے ہیں، خود پورے دین کے اجتماعی مزاج میں نہیں ڈھلنا چاہتے۔ اور ہمارے دشمن کو خوش کرنے کے لیے اس سے اچھی اور کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ انہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں پیدا کر کے ان کے حضور پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے سیاسی اضمحلال کی، معاشی زمبوحالی کی، اپنی ایک فلاحی اور رفاہی ریاست کی بجائے کیا بھک منگوں کا ایک معاشرہ پیدا کیا ہوا۔ غیرت کی بات ہے کہ ایک اعتدال پسند معاشرہ جس کے لیے کہا کہ الاقتصاد و نصف المعیشہ، میانہ روی کی زندگی اختیار کرو، سادگی کی زندگی اختیار کرو، اسراف اور تبذیر نہ۔ اب مجھے اچھی بات ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، اچھی عمارتیں، ہمارے مدارس کی عظیم الشان عمارتیں بن رہی، خوشی کی بات ہے، ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ ٹربو پجاروں پر سفر کرتے، اچھی بات ہے، وہ جھونپڑیوں سے نکل کر خوبصورت کوٹھیوں اور محلات میں، اچھی بات ہے، اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کے علم و فضیلت کا یہی منتہا ہے کہ اس قسم کے ایک ماحول کو پیدا کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو جائیں؟ ان کے ہاں 1000 اور 1500 طالب علم پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاں جدید علوم کی بھی آمیزش اس کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ ایک کلیتاً فکری انقلاب کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیادوں کو جس اساس پر استوار کیا، اور مختلف صدیوں کے اندر تحریک احیاء دین کی جو مختلف کوششیں ہیں اور ان کے اکابر نے جس قسم کی کوششیں کی، ان کو اپنے سامنے مشعل راہ بناتے ہوئے آج بڑی ضرورت ہے، وگرنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، جذبات کی بات نہیں ہے، کسی کو کوسنے کی بات نہیں ہے، تانا زنی کی بات نہیں ہے، دشنام ترازی کی بات نہیں ہے، حقائق کو حقائق کی زبان میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حقیقت نہیں تو کسی استدلال سے تردید کیجیے، اور اگر وہ حقیقت ہے تو اس کو اختیار کرنے کے لیے اپنے قلب کے اندر وسعت پیدا کیجیے، دماغوں میں فراخی پیدا کیجیے، اور جس عالمی صورتحال کے اندر یہ 1.5 ارب کی ملت اسلامیہ اس وقت موجود ہے اس کو دیکھیے۔ میں یعنی مذاہب کے اندر دشمنی کا قائل نہیں ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ تقابل ادیان کو بھی اس انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اناجیل کا ترجمہ دنیا کی 2200 زبانوں میں موجود ہے، قرآن مجید صرف 110 زبانوں میں، دنیا میں 6780 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم پوری انسانیت کے لیے ہو۔ تو کیا پوری انسانیت کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات ان تک پہنچ رہی ہیں؟ جذبات کی بجائے، خوش فہمی کی فضا میں رہنے کی بجائے عملاً سوچیں کہ دین کے تقاضے کیا کیا تھے، کیسے ہونا چاہیے تھے۔ اب تو وسائل کی دنیا ہے، الیکٹرانکس کی دنیا ہے، ای دعویٰ کی ضرورت ہے، انہی وسائل، سائنس ہوتی مسلمان ہے۔ قرآن مجید کو جب میں دیکھتا ہوں تو 500 سے زیادہ آیات میں احکام نہیں ہے، تو باقی سب کچھ کیا ہے؟ یہ جو 6000 سے زیادہ آیات ہیں وہ اس کائنات پر غور و فکر، اسماء الہیہ کے اندر غور و فکر، اللہ کی ذات کی صفات کے حوالے سے یہ اس پوری کائنات کو سمجھنے کے جو رویے ہیں ان کو جاننے اور ان کو پہچاننے اور ان کا عرفان اور ان کی شناخت اور ان کا ادراک کیسے پیدا کیا جائے، یہ سب چیزوں کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بڑے علوم و فنون کے سرچشمے چھوٹے ذہن پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت، اسلامی نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں قحط الرجال کا سامنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت جو ایک مومن کا تصور پیش کرتا ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے وہ تو بڑا واضح ہے۔ قرآن مجید نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے 4-5 مقامات پر نبوت اور رسالت کے مقاصد کا تعین کیا گیا ہے، اور ہر جگہ تقدیم تاخیر کے ساتھ 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات ہے، بلا شبہ وہی ان کے سامنے بیان کی جائے، اس کے نکات کی تفسیر بیان کی جائے، نبی قرآن ناطق بن کر ان کے سامنے بات کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف وہ بات نہیں کرتا ہے، اس متن کو، اس علم الوحی کو لوگوں کے تزکیہ نفوس کے لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ نفس امارہ کے اندر لتڑی ہوئی مخلوق جو ہے، نفس لوامہ کے مراحل سے گزرتے ہوئے نفس مطمئنہ کے درجے تک اور اس کمال تک یہ کیسے پہنچتی، ان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی اس نفس کی تربیت کو قرار دیا گیا، اور پھر کتاب و حکمت اور دانش و بصیرت جو ہے اس کو دنیا کے اندر عام کیا جائے اور پھیلایا جائے۔
یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ کے قریب ان انسانوں پر جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد پھیلا ہوا تھا، اس فساد انگیز اور شور انگیز ماحول کے اندر اس اسلام نے وہ جماعت پیدا کی جسے قرآن کہیں اولئک هم الراشدون کہتا ہے، کہیں اولئک هم الصادقون کہتا ہے، کہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کہتا ہے، اور کہیں کہتا ہے رحماء بینکم واشداء علی الکفار، اور کہیں کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ قرآن نے تو اس جماعت کی یہی وہ مومنین کی جماعت ہے، یہی وہ گروپ آف بلیورز ہے جن کے کردار کی جھلکیاں قرآن نے پیش کی، اور ہمارے محدثین میں اسماء الرجال کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے ان کے بایوگرافیکل سکیچز اور ان کی سیرتیں کے سارے پہلو کو ہمارے سامنے رکھا، ان کا زہد کیا تھا، توقع کیا تھا، دین اور دنیا کی قدروں کو اخلاقی بنیادوں پر امتزاجی رویوں میں ڈھال دینا وہ کیا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو جس دین نے ہمیں سمجھایا، دنیا کو شریعت کے قالب میں ڈھال دینا ہی دین و شریعت ہے۔ امور دنیا سے ہمیں کوئی رہبانیت نہیں سکھائی گئی، ترک دنیا کا اسلام نے سبق نہیں دیا۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے معاملات دنیا کی جو اخلاقی اور شرعی بنیادیں ان کو انفرادی نہیں اجتماعی سطح پر استوار کرنا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ان ارباب کتاب و سنت کو اور درسگاہوں کے جو منتظمین ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی نظر میں نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ نفسیاتی حجاب کیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس راز کو سمجھتے ہیں، پھر قربت کی راہیں نہیں ہیں، پھر تطبیق کی فکر نہیں ہے، پھر اتحاد بین المسلمین نہیں ہے، پھر ذاتی تشخص اور وجاہتوں کے علم اور پھریرے لہراتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ کیا یہ ایمان کی کاریگری ہے یا نفسانیت کی کسی ایسی کیفیت کی کاریگری ہے کہ جو ہمیں ان مقاصد کے شعور اور ادراک کے باوجود ان کی طرف بڑھنے کی توفیقات میسر نہیں آتی؟ اور میں تو عدیل عارف صاحب یہ عرض کروں، آپ ذرا گلوبل ڈیموگرافی پر نظر تو دوڑائیے۔ مسلمان اپنے عقیدے اور خاندانی نظام کی برکت کی وجہ سے اگر مستقبل کے لیے نوجوانوں کی کوئی خاص معتدد تعداد اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، لیکن اپنی اس نوجوان فورس کو ہم اس کی کیا تربیت کر رہے ہیں، مستقبل کے تقاضوں کے لیے کیسے محفوظ کر رہے ہیں؟ کیا محض انہیں مادی اور معاشی حیوان بنا رہے ہیں، یا وہ انسان جو نیابت الہیہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض بننا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی تیار کر رہے ہیں؟ کڑی باتیں ہیں، دشوار منزل ہے، راستہ بڑا خارزار ہے، لیکن حقائق تو حقائق ہیں اور ان کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور نہ صرف مسلمانوں کے، اسلام تو پوری عالم انسانیت کے حقوق کا دفاع چاہتا ہے، ان کی بھی فلاح کا یہ مدعی ہے۔ یعنی ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عالم اسلام کی فلاح چاہتے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے امن، احترام باہمی، اور اقبال کے بقول آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ مقام آدمیت کی بات کوئی مذہب نہیں کر رہا ہے، نہ آسمانی مذاہب، نہ 30 سے زیادہ غیر آسمانی مذاہب، کسی کے پاس میسج نہیں ہے۔ فیوچرسٹکس کے اندر جو چیلنجز ہیں کسی کے پاس کوئی اسٹریٹجی لایا عمل نہیں، اور جن کے پاس ہے ان کی صورتحال میں اس کو اب دہرانا نہیں چاہتا۔